کہتے ہیں جی کہ حرمین الشریفین میں جمعہ کی اذان جو ہے پہلی وہ زوال سے پہلے ہو رہی ہے. زوال کی وجہ سے سنتیں نہ ہونے کی وجہ یہ ہے ان کو کس وقت پر بعد میں پڑھ سکتے ہیں سنتیں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو تحقیق کریں. آج کل جو میرے بچے نوجوان پڑھے لکھے ہیں انٹرنیٹ پہ بڑا آسان ہے، انٹرنیٹ پہ زوال، اشراق اور نمازوں کے اوقات نکال لیں اور آج کی تاریخ دیکھ لیں، مہینہ دیکھ لیں، سال دیکھ لیں کہ آج کب زوال ہوا تو آپ کو تسلی ہوگی. اگر واقعی زوال نہیں ہوا ہے تو یہ لکھ کے ہی میں رئیس حرم کو بھیجیں، وہ اس پہ غور کریں. لیکن دلیل بھی تو ہے نا صاحب. ہم کہہ دیں کہ زوال نہیں ہوا، زوال ہو چکا ہو، ہمارے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ چند دن پہلے میں نے اپنے ایک دوست کے ذمہ لگایا تھا، میرے خیال میں مہینہ ڈیڑھ مہینہ گزر گیا، تو اس وقت زوال جو ہے وہ 11:48 پہ ہو رہا ہے. اب تو اور جلدی ہوتا ہوگا. آپ نکال لیں اور باقاعدہ وہ روز جو تاریخ ہے، تاریخ فلان، دن فلان، سن فلان. انسان کی عملی عبادات میں حقوق اللہ کے بعد حقوق اللہ ہی ہوتے ہیں عملی عبادات میں. اور کون سی عملی عبادات جو ہے جو اللہ کے سوا کسی غیر کی مدد کر دیں؟ افضل عبادت والدین احسان، والدین سے بھلائی کرنا. اس زمان امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا اہم مقصد آخرت کیا؟ اللہ کی رضا. اور کیا ہے؟ للہ رب العالمین. کبھی نہیں سنایا؟ ہر کام میں یہ سوچے کہ اللہ کی رضا ہونی چاہیے. میں اس سال حج کرنا چاہتا ہوں. رمضان کے بعد عمرہ نہ کریں، یہاں رہتے ہیں مکے میں تو افضل. جتنے عمرے کریں ابھی کر لو، رمضان میں کر لو. رمضان کے بعد عمرہ نہ کرو. اشہر حج ہے، اشہر حج میں عمرہ کرنے سے دم لازم آ جائے گی. حنفی مسلک قرآن پیچھے رکھا ہوتا ہے، کوئی حاضر نہیں. میرا بیٹا بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین. عام جو جرابیں ہیں ان پہ مسح کرنے سے وضو نہیں ہوتا. مسح علی الخفین ہے. کیا مانا؟ اگر چمڑے کے موزے آپ نے پہنے ہوئے ہیں یا آپ نے ایسی جرابیں ہیں جن کو عربی میں کہتے ہیں صحیح نہیں موٹی مضبوط، جس سے آپ پیدل بھی چلنا چاہیں تو چل سکتے ہیں. یہ عام جو ہے نیلون والی جرابیں ضد نہ کریں، اپنی نمازیں خراب نہ کریں. یہ معمولی بات نہیں ہے. ہمیشہ وہ عمل کریں جس میں شبہ نہ رکھیں. جب اس میں تمام علماء مخالف ہیں تو پھر اس پہ عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں یہ جراب تھی ہی نہیں. ایک عورت نے طائف کے نکاح سے احرام باندھا، کمرے میں آ کے کھول دیا. ماشاءاللہ وہ دوبارہ احرام بھی باندھے، طائف سے عمرہ بھی کرے، دم بھی دے. بچوں کا کھیل ہے کہ جب چاہا کھول دیا، جب چاہا باندھ دیا. پتہ نہیں میں پہلی دفعہ کر رہا ہوں، پہلی دفعہ کرو یا 10ویں دفعہ کرو. مکے میں رہتے ہو تو افضل یہ ہے کہ افراد کرو. اگر اپنے ملک سے آ رہے ہو تو افضل یہ ہے کہ قران کرو. یا مدینہ منورہ سے آ رہے ہو، طائف سے آ رہے ہو، ریاض سے آ رہے ہو تو میقات ہے، تو اس میں پھر یہی ہے کہ تمتع کرو یا قران کرو.
تمتع کا معنی یہ ہے کہ پہلے عمرے کی نیت کر کے آ جاؤ، عمرہ کر لو، سر منڈا فارغ ہو جاؤ، اور پھر 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھو، اس کو تمتع کہتے ہیں۔ اس بات کے لیے مجھے کسی صحیح حدیث مبارک میں کوئی حدیث نہیں ملی، آپ کو ملی ہے تو الحمدللہ، ورنہ کسی صحیح حدیث میں سیاستہ میں نہیں۔ باقی تمام بزرگ خلاف کی اہمیت دیتے، آپ بھی عبادت کریں، نماز پڑھیں، طواف کریں، قرآن پڑھیں، کوئی منع تو نہیں ہے نا، لیکن ایک یہ ہے کہ اس کو یہ سمجھنا کہ اسی رات میں رزق تقسیم ہوگا، یہ بات غلط ہے۔ نصف شعبان کے بعد روزہ نہ رکھنا اس لیے بہتر ہے تاکہ رمضان میں آدمی کو روک نہ ہو، ورنہ جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ حضور تو سب سے زیادہ روزے رکھتے ہی شعبان میں، کوئی خاص عبادت مقرر نہیں ہے۔ 15 شعبان کے روزے کا کوئی حکم ہی نہیں ہے تو فضیلت کیا ہو؟ ہاں، جو لوگ 13، 14، 15 رکھتے ہیں وہ رکھے۔ اصل مشکل بتائے کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم لوگ ادب آداب پہ زیادہ زور دیتے ہیں اور اصل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مثلاً ہمارے ملکوں میں اذان ہو رہی ہے اور کہتے ہیں بھائی چپ کرو، اذان ہو رہی ہے، اذان میں بات کرتے ہو، یار بڑا بدتہذیب آدمی ہے۔ یعنی اذان کا اتنا احترام ہے کہ بات بھی نہیں کرے گا، حالانکہ حضور نے بات کرنے کا حکم دیا ہے کہ آپ بھی وہی کہیں جو مؤذن کہہ رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، بات کرو گے تو کہو گے اللہ اکبر، باقی غلط بات تو ویسے ہی منع ہے۔ اچھا، آپ دیکھیں کہ اگر اس نے سر پہ 1 من کی بوری بھی رکھی ہوئی ہے نا، اذان سے کھڑا ہو جائے گا ادب، جب اذان ختم ہوگی گھر سے ہو جائے گا، نماز نہیں پڑھے گی۔ اچھا، ہمارے لوگ جو ہے 15 شعبان کی رات کو ساری رات عمرے میں گزار دیں گے، طواف میں گزار دیں گے، اور رش ہوگا، مر رہے ہوں گے، پچھڑے جائیں گے، لیکن عمرہ جی 15 شعبان کی رات میں نے عمرہ کیا، صبح کو سو جائے۔ ایسے عمرے کا دھیلے کا فائدہ بھی نہیں ہے اگر آپ نے فجر کی نماز نہیں پڑھی۔ کتنے لوگ ہیں آپ صبح کھڑے ہو کے تماشا دیکھ لیں، ساری رات عبادت کریں گے، صبح وہ جا رہے ہوں گے، جتنے والا جتنے صاحب والا صاحب گاڑیاں بھر کے جا رہے ہیں، نماز ہے نہ فرض ہے۔ اگر آپ فرض چھوڑ دیں، نفلی عبادت سے لگے ہیں، اس سے کیا فائدہ ہے؟ یہی وجہ ہے، یاد رکھو یہ عرب لوگ کیوں کامیاب ہیں کہ انہوں نے اصول بنایا ہے، عقیدے کے پہاڑ ہیں، سب کے وہ ہے، شرک تو ان کے قریب ہی نہیں آتا ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے ڈر کے مارے۔ اور دوسرا ان میں یہ ہے کہ حضور نے جو تسبیح پڑھی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، یہ وہی پڑھ رہے ہیں، ہماری طرح چلے نہیں کاٹیں گے، صرف وہی تسبیح پڑھیں گے جو حضور نے پڑھی۔ حضور نے جو دعا مانگی یہ بھی وہی مانگے گی، اللہ علیہ السلام علیہ السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد والجد۔ اچھا، حضور پاک نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، ہر حال میں پڑھے۔ حضور پاک نے روزہ رکھا، ہر حال میں روزہ رکھا۔ حضور پاک روزے میں بڑی خیرات کرتے تھے، اب بھی بڑی خیرات کرتے، یعنی آپ حیران ہوں گے کروڑوں کی نہیں، ارب روپے کی تو صرف کھجور خیرات ہو جاتی ہے۔ اور لوگوں نے انتظام کیا ہے کھجور تقسیم کرنے کے لیے ملازم رکھے ہیں، 100 ملازم ہے جو اصل سے اپنا کھجوریں لے کے تقسیم کرنا شروع کرتا ہے، سفرے بچھائے گا، دسترخوان بچھائے گا، کھجوریں لگائے گا۔ اچھا، مدینے باغ میں تو باقاعدہ کھانا بھی ساتھ کھلا دیتے ہیں، یعنی ہر چیز دسترخوان میں موجود ہوتی ہے ماشاء اللہ، کیونکہ مدینے کے اندر نرمی ہے نا، مکے میں جلال ہے نا تھوڑا، اس لیے ان میں تھوڑی سی سختی۔ وہاں جو رحمت للعالمین کا ڈیٹا رہا تو وہاں رحمت زیادہ ہے، وہاں شفقت زیادہ ہے۔ چھوٹے بچے آئیں گے پکڑ کے آپ کو دسترخوان پہ لے جائیں گے، ہمارے ساتھ اتفاق کرو، ہمارے ساتھ بیٹھو، ہمارے ساتھ اتفاق کرو، تو ہر قسم کی نعمتیں جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں۔ تو ہم لوگوں میں یہ بڑی عادت ہے کہ ہم نفلی عبادات میں یا کسی بزرگ نے کہہ دیا ہے تو ایک ٹانگ میں جا کے قبرستان میں کھڑا رہے گا وظیفہ کرنے کے، لیکن جو حضور نے فرمایا وہ وظیفہ کبھی نہیں کرے گا۔ انا للہ و انا الیہ، ورنہ کون سی ایمان سے کہو نیکی ہے جو حضور نے نہیں بتلائی، کون سی برائی ہے جیسے حضور نے بنا؟ بھائی حضور نے تو یہ بھی سکھلایا کہ بیوی کے ساتھ کیسے لیٹنا ہے،
حضور نے یہ بھی فرمایا کہ بیوی کے ساتھ ملاقات کیسے کرو. حضور نے یہ بھی سکھلانا ہے کہ کپڑے اتارنے سے پہلے کیا پڑھنا ہے. اللہ جنب شیطان آنا ہو جنب نابال تک شامل ہو تاکہ تیری اولاد میں شیطان کا حصہ نہ ہو جائے. یہی وجہ ہے نا اولاد نافرمان ہے کہ دونوں میں ابھی حیوان بن کے کپڑے اتار کے ننگے ڈانس کر رہے ہیں تو آگے سے اولاد جو ہے وہ بھی اسی طرح سے شیطان پیدا ہو اس میں شیطان کا حصہ ہو. اسی لیے بی بی مریم کی ماں نے جب منت مانی تھی تو قرآن میں اتنی ہوئی رہا کا وضویتا من الشیطان الرجیم یا اللہ میں تیری پناہ پکڑتی ہوں کہ میری اولاد اور اس کی آگے اولاد جو تو شیطان رجیم کے حملے سے بچا. تو حضور نے ہمیں کیا چیز سکھلایا ہے؟ یہ کسی روایت مبارک میں بہرحال اس کو لیلہ مبارک شان والی رات ہے، برکت والی رات ہے، رحمت والی رات ہے، لیکن خود بنا لینا چاہتے کہ روزہ ایک رکھو 15 کا، یا رات کو جاگو اور رات کو آپ کا رزق لکھا جائے گا تو آپ جاگیں گے تو زیادہ لکھا جائے گا، سوئیں گے تو کم لکھا جائے گا. یہ بات خیالات ہے. اللہ رزق ہمارے پیدا ہونے سے بھی سارے لکھ چکے، ابھی ہم پیدا بھی نہیں ہوئے.